صدر مملکت کا کچے میں پکا آپریشن کرنے کا حکم، امن و امان قائم رکھنے میں ناکامی پر پولیس آفیسر کو فوری تبدیل کرنے کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری نے امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سندھ میں زمین تر قبضوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں، سندھ حکومت کو اسلحہ اور دیگر سہولیات وفاق سے دلائیں گے۔ دوسری جانب سندھ ایپیکس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت آج طلب۔ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات میں بڑی بیٹھک میں بڑا بریک تھرو، مسلم لیگ نون کی قیادت سے نالا متحدہ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، امن و امان کی بحالی اولین ترجیح، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایم کیو ایم وفد کی صدر مملکت کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ متحدہ وفد میں کنوینر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ وفاق نے صوبوں کی ڈیمانڈ پر گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ نگران کابینہ نے 1 ملین ٹن گندم خریداری کی منظوری دے دی۔ گندم حکومت نے نہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کی۔ گزشتہ برس اگست اور ستمبر میں پرائیویٹ سیکٹر 1.2 ملین ٹن گندم امپورٹ کر چکا تھا۔ فری ٹریڈ کے لیے اسٹیٹ بینک نے اجازت دی ہوئی ہے۔ گندم امپورٹ سکینڈل پر سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پہلی بار موقف سامنے آ گیا۔ نیو نیوز کے پروگرام مد مقابل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، جو آٹا لوگوں کو 100 روپے ملتا تھا اب 60 روپے کلو مل رہا ہے۔ ہم نے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کیا، تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کس نے روکا ہے؟ انوار الحق کاکڑ نے اپنے دور حکومت میں بلیک میں کھاد خریدنے کا اعتراف بھی کیا۔ نگران دور میں گندم کس نے درآمد کرنے کا حکم دیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے خریدی گئی گندم کی تحقیقات کی منظوری دے دی۔ ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن میاں مشتاق سربراہ مقرر ٹیم گندم خریداری کی تحقیقات مکمل کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ مہنگائی اس نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ بنا رکھا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلیمان دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان میں خوشحالی آئے۔ چند دنوں میں سعودی کاروباری حضرات پاکستان آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور اس سے ہمارے تجارتی روابط بڑھیں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے۔ مزدور کا حق دیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ تیل کی قیمتوں میں کمی مہنگائی کا متبادل نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، بجٹ میں مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جانتا ہوں مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، حکومتی شاہ خرچیوں میں کمی لائیں گے، معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مضبوط پالیسیز بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی غزہ میں جنگ نہ روکنے کی ہٹ دھرمی برقرار۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ملاقات میں نیتن یاہو نے کہا کہ کوئی ایسا معاہدہ تسلیم نہیں کریں گے جس میں غزہ جنگ کا خاتمہ شامل ہو۔ اگر حماس نے جنگ ختم کرنے پر اصرار کیا تو معاہدہ قبول نہیں ہوگا اور رفح پر چڑھائی کریں گے۔ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو رفح آپریشن پر امریکی مخالفت کا بتایا اور رفح پر امریکہ کے واضح موقف پر زور دیا۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف ترکی کا جنوبی افریقہ کی قانونی حمایت کا اعلان۔ عالمی عدالت انصاف میں جلد ہی نیتن یاہو حکومت کے خلاف درخواست دائر کرنے کا عندیہ۔ ترک وزیر خارجہ حاکا فیدان کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت میں جانے سے متعلق قانونی ماہرین کی مشاورت جاری ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے مقدمہ دائر کرنے کی منظوری دی ہے۔ تباہال غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ حملے، 7 اکتوبر سے اب تک 34,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکہ، فرانس، اٹلی، آسٹریلیا، برطانیہ میں طلباء فلسطینیوں کے حق میں سراپا احتجاج۔ اسرائیل کی خوشنودی کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ پیش۔ امریکی پولیس کو جامعات سے اسرائیل مخالف مظاہرے ختم کرنے کا حکم۔
کولمبیا یونیورسٹی، نیو میکسیکو، آسٹن کیلیفورنیا، کنٹکی کٹ یونیورسٹی سے درجنوں طلبہ گرفتار۔ کولمبیا یونیورسٹی پر 200 سے زائد اسرائیلی حامیوں کا حملہ، طلبہ کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس غائب رہی۔ ہماری پارلیمنٹ نہیں بولتی، ہمارا سینٹ نہیں بولتا، یہ المیہ ہے بھائی۔ مولانا اگر میں ڈیرہ اسماعیل خان جیل پہنچ گیا تو مجھے کھانا ضرور بھیجنا ان الفاظ سے۔ پروفیسر صفدر صاحب نے بڑا غصہ کیا، مگر ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہے یا اپنے سسرال کو ڈانٹا ہے۔ فلسطین پر جہاد کیوں نہیں؟ مولانا جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کریں، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا مطالبہ۔ کہا مجھے ان الفاظ پر ڈی آئی خان کی جیل میں سربراہ جے یو آئی سے کھانا تو مل جائے گا۔ فضل الرحمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کیپٹن صفدر نے ہمیں ڈانٹا ہے یا اپنے سسرال کو؟ شہباز شریف کی حکومت ہے، جن کی ہے ان کو ڈانٹیں۔ الٹیمیٹم دے دیا، حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ فلسطینیوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں۔ انسانی حقوق کے قاتل امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتے، وہ افغانستان سے شکست کھانے والا ایک جنگی مجرم ہے۔ اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب سچ بول رہے ہیں آج، ہمیشہ سے مولانا صاحب ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، ان کے دل میں اور ہی بہت سے راز ہیں۔ میں کہوں کہ مولانا صاحب جب آ ہی گئے ہو تو کھل کے آؤ، اور کھل کے آ کے ذرا اور باتیں بھی بتاؤ۔ آپ تو کہہ رہے تھے برملا کہ جی عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے، پھر آپ کچھ عرصہ پہلے کہنے لگے میں نے نہیں گرائی تو باجوہ صاحب نے گرائی ہے۔ یہ جو آپ کے قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے، بار بار اس کو کلیئر کریں۔ مولانا کا نہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، سربراہ جے یو آئی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی ہر حلقہ کھولنے کی دعوت، پی ڈی آئی کا ساتھ دینے پر فضل الرحمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ الیمین گنڈا پور نے کہا مولانا حق اور سچ کے راستے پر آئے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں، ان کے دل میں مزید راز ہیں، مزید باتیں کلیئر کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بات چیت کا ٹاسک دیا، بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی، کسی سے چھپ کر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا فل فلیجڈ ہاسپٹل ہے۔ 32 فیلڈ ہاسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے۔ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ صحت کی سہولیات پہنچائی جائیں۔ آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنٹینرز کو گراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، بل پھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب نے یہ ہاسپٹل پہلے بنایا تھا۔ پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 2 ہفتوں کے اندر۔ پہلے کنٹینر دھرنے کے لیے استعمال ہوئے، اب اس سے غریب کا علاج ہوگا۔ کنٹینر کا غلط استعمال کرنے والوں نے مفت ادویات کو بند کیا، مفت ادویات عوام کو ان کی دہلیز پر پہنچائیں گے۔ 2 ہفتے میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک بند نہیں ہے، خدمت کریں آپ کی بھی ویڈیوز بنیں گی۔ مریم نواز نے لاہور میں 32 فیلڈ اسپتالوں کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بہاولپور کا دورہ، فیلڈ اسپتال پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پی آئی اے کے بارے میں، نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کا ترقی کا ہم بندوبست کریں، جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی معیشت کا ہوگا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے ہی وزیر اعظم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائندے تھے، جو سیاسی قیدی تھے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جو مزدوروں کے جدوجہد ہے وہ آگے بڑھائی تھی۔ پی آئی اے کی نجکاری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کی جائے، حکومت قومی ایئر لائن کے ملازمین کو شیئرز دے، وفاق مہنگائی کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ بلاول بھٹو کا شہباز حکومت سے مطالبہ، آئندہ بجٹ میں سندھ بلوچستان حکومتوں کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کا بھی اعلان کر دیا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ذوالفقار بھٹو نے ایسے اقدامات کیے جس سے مزدوروں کو حقوق ملے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ضیاء کی آمریت میں گرفتار مزدور شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت بنتے ہی رہا ہوئے۔ آصف زرداری جب پہلی بار صدر بنے تو 18ویں ترمیم کے ذریعے مزدور مخالف قوانین کا خاتمہ کیا۔ پنجاب میں ایرانی تیل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب، بلوچستان اور کے پی کے 13 روٹس سے ایرانی تیل کی اسمگلنگ۔ 105 اسمگلرز، کسٹمز، پولیس اور ضلع انتظامیہ کے درجنوں افسران ملوث ہیں۔ کسٹمز حکام نے رپورٹ وزیراعظم آفس میں بھیج دی۔ سندھ حکومت اور جے یو آئی میں ڈیڈ لاک برقرار، مبینہ دھاندلی کے خلاف جمعیت علماء اسلام کو ملین مارچ کی اجازت نہ ملی۔ مولانا راشد محمود کا آج ہر حال میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ رہنما جے یو آئی نے کہا سندھ حکومت نے رکاوٹ ڈالی تو ہائی ویز پر جلسے ہوں گے۔ بسوں کی نئی کھیپ کراچی پورٹ پہنچ گئی، انشاءاللہ بہت جلد نئے روٹس شروع کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی عوام کے لیے خوشخبری۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ہماری توجہ عوامی خدمت اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر ہے۔ سعودی عرب میں موسلا دھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا، دارالحکومت ریاض میں اسکول بند، طلباء کو آن لائن کلاس لینے کی ہدایت۔ دمام میں متعدد سڑکیں زیر آب آ گئیں، ٹریفک کی روانی متاثر۔ طائف میں شدید ژالہ باری، گاڑیوں اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں سیلابی صورتحال، امدادی کارروائیاں جاری۔ پاکستان میں سجے گا چیمپئنز ٹرافی کا میلہ 2025 میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے تمام میچ ایک ہی شہر میں رکھے جائیں گے۔ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے بھارتی ٹیم کا سفر کم رکھا جائے گا۔ پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی کا ابتدائی شیڈیول آئی سی سی کو ارسال کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے راؤنڈ میں بھارتی ٹیم کے میچز لاہور میں رکھے جانے کا امکان۔